السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے۔ اگر کوئی نوجوان ہمارا اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو اس ویڈیو کو چھوڑ کر کے ہرگز نہ جائیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ حضرات کے لیے بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ اس مسئلے کا تعلق حیا سے ہے، لیکن چونکہ ایک شرعی مسئلہ ہے اور ہمارے نوجوانوں کی اشد ضرورت ہے، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ دراصل ایک سوال یہ کیا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو دنیاوی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور میرے سے خود ایک پڑھے لکھے شخص نے سوال کیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے جو ہے یہ مسئلہ میرے سے دریافت کیا کہ ہاتھ کے ذریعے منی خارج کرنا کیسا ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹری لائن سے، میڈیکلی لائن سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بعض ڈاکٹروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ وہ نوجوانوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، یہ صحت کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ لیکن شرعی اعتبار سے اس مسئلے کا کیا حکم ہے؟ اور بہت سارے نوجوان تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ میڈیکل لائن سے انہیں کوئی مطلب نہیں، شرعی مسائل سے انہیں کوئی مطلب نہیں، لیکن وہ جو ہے ایک ذہنی الجھن میں، ذہنی ٹینشن میں جو ہے اس بیماری کے اندر ملوث ہوتے ہیں اور اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی جوانی بھی برباد ہو رہی ہے اور اللہ بھی ناراض ہو رہا ہے، آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ تو ایسے نوجوانوں کے لیے میں اس مسئلے کو لے کر کے آیا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان ابن آدم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک زبان کی اور دوسری شرمگاہ کی، یعنی اس کی حفاظت کی، غلط جگہ اس کو استعمال نہ کرے، زبان سے اپنی کوئی غلط بات نہ بولے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، کسی کو گالی نہ دے، ہمیشہ زبان سے سچ بولے، حق بولے اور محبت اور پیار والے الفاظ بولے، تو اپنی زبان کی حفاظت کر لے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ ان دونوں چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے تو میں اللہ کے یہاں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کیونکہ انسان عام طور پر جہنم میں جائے گا اپنی زبان کی وجہ سے اور اپنی شرمگاہ کی وجہ سے۔ اگر انسان ان دونوں کی حفاظت کر لے تو جنت کا ملنا تو اس کے لیے ویسے ہی یقینی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی کہ جنت میں دلواؤں گا، ان دونوں چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو۔ اور احادیث کے اندر صراحت کے ساتھ اس عمل کی ممانعت آئی ہے اور اس پر سخت ترین وعید ارشاد ہوئی ہے۔ چند احادیث جو حدیث کی کتابوں میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں یوں تو اشارتاً کنایتاً بہت ساری آیات ہیں جن سے اس عمل کی قباحت اور حرمت بیان ہوتی ہے، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے احادیث بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے حوالے سے حدیث میں کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرتا ہے، یعنی مشت زنی کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے منی خارج کرتا ہے۔ ایک حدیث تو یہ۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں لہذا اگر شہوت کا اس قدر غلبہ ہو کہ مشت زنی کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو درج ذیل صورتوں پر عمل کرے۔ یعنی اگر احادیث کے اندر اتنی سخت ترین وعید ارشاد ہوئی ہیں اور شہوت کا غلبہ ہو رہا ہے تو پھر انسان کے پاس دوسرا کون سا راستہ رہ جاتا ہے؟ والدین ہیں وہ نکاح کرنے کو تیار نہیں ہوتے، تو پھر ایسی حالت میں انسان کیا کرے؟ علماء کرام نے اس کے لیے بھی جو ہے راستے ہموار کیے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اس طرح کے ارشادات منقول ہیں کہ اگر شہوت کا غلبہ ہو تو پہلا راستہ تو یہی ہے بھی کہ ہمیں شہوت کا غلبہ ہے تو نکاح کر لیں، اپنے والدین سے کہے بھئی ہمیں نکاح کی ضرورت ہے، آپ ہمارا نکاح فرما دیجئے۔ یا اگر اس طرح کی کوئی راہ نہیں نکل رہی ہے تو دوسری صورت ہے، جب تک پہلی صورت ممکن نہ ہو روزے رکھیں، یعنی اگر شادی نہیں ہو رہی ہے تو روزے رکھیں، کیونکہ روزہ رکھنے سے شہوت مغلوب ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں روزہ اگر آپ رکھ رہے ہیں تو اس میں زیادہ نہ کھائیں، طاقتور جو ہے غذائیں استعمال نہ کریں، پیٹ بھر کھانا نہ کھائیں، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو شہوت مغلوب ہونے کے بجائے مزید بڑھ جائے گی، تو اس میں جو مقصد ہے روزے کا وہ فوت ہو جائے گا۔ تیسری صورت ہے، خود اس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے ایسی غذائیں استعمال نہ کریں جن سے شہوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو بہت زیادہ اہم ہے آج کے نوجوان کے لیے
کہ غلط ماحول اور خیالات سے بچنے کی حتی المقدور کوشش کریں، کیونکہ عام طور پر ہوتا ایسا ہی ہے کہ انسان جب غلط چیزیں دیکھتا ہے فون وغیرہ میں، انٹرنیٹ پر، یا غلط صحبت میں رہتا ہے، غلط ساتھیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو پھر اس کی شہوت جو ہے بھڑکتی ہے، اور پھر وہ جو ہے گناہ کے خیالات اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، وسوسے پیدا ہوتے ہیں، پھر گناہ کی طرف وہ جاتا ہے۔ اگر اپنی صحبت اچھی کر لیں، آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے آپ کو بھیڑ بھاڑ میں رکھیں، تنہا نہ رکھیں زیادہ، تو پھر جو ہے اس طرح کی چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں، بلکہ آپ کے لیے بچنا 90% آسان ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو جائز اور بامقصد کاموں میں مصروف رکھیں، حتی الامکان تنہائی سے احتراز کیجیے، اور جہاں تنہائی گریز ہو وہاں کم سے کم وقت گزارنے کی عادت اور ترتیب بنائیں۔ اس چیز کا ہم خیال رکھیں، کیونکہ یہ گناہ جو ہے آج کے نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ پایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ جوانی بھی برباد ہوتی ہے، دوسری چیز اللہ رسول بھی ناراض ہوتے ہیں۔ یہ ڈاکٹروں کی باتوں میں آ کر کے جو ہے، یا میڈیکل لائن سے کیا فوائد اس کے بیان کیے جا رہے ہیں، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو ہمیں اس عمل سے بچنا چاہیے، حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اور اگر شہوت غالب آ رہی ہے تو پھر اس کا راستہ نکاح ہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے، انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، بہت سارے غلط وساوس سے بچ جاتا ہے، بہت ساری پریشانیوں سے، ذہنی الجھنوں سے بچ جاتا ہے۔ آج کل ہمارے نوجوان جو ذہنیت کا شکار ہیں اور وساوس و خیالات سے پریشان ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ وقت پر نکاح نہیں ہوتے، تو پھر انسان جو ہے ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، غلط خیالات اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتے ہیں، چین و سکون اس کو میسر نہیں آتا، اپنی خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے راستے وہ اختیار کرتا ہے۔ اور گناہ تو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کو بے چین کر ہی دیتی ہے۔ اس لیے اگر نکاح نہیں ہو رہا ہے تو پھر دوسرے راستے آپ حضرات کے سامنے ہیں، روزہ رکھیں، کم غذا استعمال کریں، غلط صحبت میں نہ بیٹھیں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں، علماء کرام کے پاس وقت گزاریں، احادیث سنیں، وعیدات پر جو مشتمل احادیث ہے ان کو سنا کریں، جنت اور دوزخ کے بارے میں احادیث ہے ان کو پڑھا کریں، قبر کے عذاب سے متعلق حدیث ہے ان کو پڑھا کریں۔ تو اس سے جو ہے آپ کی ذہنیت تبدیل ہوگی، آپ کے دل میں جو ہے اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوگا، اور گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے حق میں مفید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو تمام اور ہم سبھی کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے۔ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں اپنے دوستوں کے اندر، تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔